یہ ایک گہرا اور قدیم سوال ہے۔ انسان کسی بھی حال میں خوش کیوں نہیں رہتا؟ نفسیات اور فلسفے دونوں کے مطابق انسان کی خوشی عارضی ہوتی ہے اور اس کی دائمی بے چینی کے پیچھے کئی نفسیاتی اور فلسفیانہ وجوہات چھپی ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ آئیے ان پر روشنی ڈالیں اور تجزیہ کریں کہ انسان کسی بھی حال میں خوش کیوں نہیں رہتا۔ نمبر 1، انسان کی فطری بے چینی۔ نفسیات کے مطابق انسان کی خوشی ایک ہیڈونک ٹریڈ مل جیسی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وقتی طور پر کسی چیز سے خوش ہو سکتا ہے، لیکن جلد ہی وہ اس خوشی کا عادی ہو جاتا ہے اور مزید خوشی کے لیے کچھ نیا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نیا موبائل فون یا کامیابی وقتی طور پر خوشی کا باعث بن سکتی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ عام محسوس ہونے لگتی ہے اور انسان اگلی بڑی چیز کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کی فطری بے چینی اور خواہشات کے مسلسل بڑھتے رہنے کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 2، خوشی کی تعریف کا مسئلہ۔ فلسفے میں خوشی کی تعریف پر ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ ارسطو کے مطابق خوشی صرف عارضی جذبات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی گزارنے کے عمل کا نتیجہ ہے، جہاں انسان اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر بروئے کار لاتا ہے۔ دوسری طرف شوپنہار جیسے فلسفیوں کا ماننا ہے کہ انسان کی زندگی دکھوں اور خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو نئی خواہشات جنم لے لیتی ہیں، اور اگر پوری نہ ہو تو مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا، کیونکہ وہ خوشی کو غلط جگہوں پر تلاش کرتا ہے، جیسے مادی اشیاء یا وقتی کامیابیوں میں جو کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مایوسی اور تقابل کا رجحان۔ نفسیات یہ بھی کہتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے تقابل کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص خوش ہو بھی جائے لیکن جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ کسی اور کے پاس بہتر چیزیں ہیں تو اس کی خوشی ماند پڑ جاتی ہے۔ سماجی میڈیا اس رجحان کو مزید بڑھا دیتا ہے، جہاں لوگ دوسروں کی مثالی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ تقابل انسان کو ہر حال میں بے چین اور ناخوش رکھتا ہے۔ نمبر 4، انسانی دماغ کی ساخت۔ دماغ کی ساخت بھی خوشی کے عارضی پن کو بیان کرتی ہے۔ انسان کا دماغ ارتقائی طور پر اس طرح تیار ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ خطرات اور مسائل کو ترجیح دیتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ خوشی ایک ثانوی احساس ہے۔ دماغ کا زیادہ وقت مسائل کو حل کرنے یا خطرات سے بچنے پر صرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مستقل طور پر مطمئن نہیں رہ سکتا۔ نمبر 5، وجودی خلا۔ فلسفہ وجودیت کے مطابق انسان کی خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی زندگی کے معنی یا مقصد کو نہ سمجھے۔ سارتر اور کافکا جیسے وجودی فلسفیوں کے مطابق انسان کو اکثر ایک خلا محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو نہیں جانتا۔ یہ وجودی خلا اسے اندر سے بے چین رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ رومی فلسفی ایپیکٹکس نے کہا تھا، اگر تمہاری خواہشات محدود ہوں تو تم ہمیشہ خوش رہو گے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی خواہشات پر قابو نہیں پاتا۔ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد دوسری خواہش جنم لیتی ہے۔ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ انسان کو ہر حال میں غیر مطمئن رکھتا ہے۔ نمبر 7، خوشی کا عارضی ہونا۔ بدھ مت کے فلسفے میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، خواہ خوشی ہو یا غم۔ جب انسان کسی خوشی کو مستقل سمجھنے لگتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوشی کے عارضی پن کو قبول کیے بغیر انسان کبھی مکمل سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 8، انسان کی جستجو اور ترقی کا جذبہ۔ انسانی فطرت میں ترقی کی جستجو شامل ہے۔ انسان ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، بہتر زندگی، بہتر تعلقات، بہتر مواقع۔ یہ جذبہ اسے کبھی بھی موجودہ حالت پر مطمئن نہیں ہونے دیتا، کیونکہ مطمئن ہونا ترقی کے برعکس سمجھا جاتا ہے۔
نفسیات اور فلسفہ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی فطری بے چینی، خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور خوشی کو غلط جگہوں پر تلاش کرنے کی عادت اسے کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتی۔ تاہم اگر انسان اپنی خواہشات کو محدود کرے، زندگی کے حقیقی معنی تلاش کرے اور خوشی کو وقتی نہ سمجھے تو وہ کسی حد تک سکون اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ خوشی ایک اندرونی کیفیت ہے جو مادی چیزوں یا دوسروں سے نہیں بلکہ اپنی سوچ اور رویے سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔